يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بعد الفتن. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد ونذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خانوادہ تطہیر پہ بآواز بلند صلوات. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. اگر تم نے اپنا اسلام کو، دین کو اسلام قرار دے دیا اور اگر اس کے علاوہ کوئی دین اپنا لیا تو وہ قبول نہیں. دین اسلام ہی تمہارا دین ہے اور اگر تم کسی اور دین کے ساتھ میری بارگاہ میں آ گئے تو آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو جائے. تو ہم غریب آدمی ہیں، دنیا میں بھی گھاٹا کھاتے رہیں، آخرت میں بھی گھاٹا کھانے. کون سا یہ فائدے والی عقل والی بات ہے؟ پروردگار تیری اتنی بڑی کائنات ہے، اتنے تیرے احکام ہیں، دین کے اتنے راستے ہیں، اتنے فرائض ہیں، اتنے ہمارے اوپر واجبات ہیں. کون کون سی شے ہے جو ہمیں ہر وقت فائدہ دے سکتی ہے؟ کوئی خاص چیزیں ایسی ہوں جو ہم کریں تو ہمیں گھاٹا نہ ہو، پریشانی نہ ہو. سب سے پہلے فرمایا کہ وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جو چیز تمہیں کبھی گھاٹا دے ہی نہیں سکتی وہ ماں باپ کو سلام کرنا ہے. جو بندہ من سالم علی الوالدین نجح فی الدنیا والآخرہ. جو بندہ ماں باپ کو صرف سادہ سلام اٹھ کے کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. جنہوں نے پیدا کیے وہ ماں باپ یا کوئی اور بھی. تو رسول اللہ نے فرمایا 3 باپ ہوتے ہیں. ایک وہ جو تجھے پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد ایک وہ ماں باپ تمہارا ہوتا ہے جو تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہیں علم دیتا ہے. دوسرا ماں باپ ہوتا ہے جو تمہیں اپنی بیٹی دے کے تمہارے پاس آدھا ایمان ہوتا ہے. شادی کرنے کے بعد تم بھی کامل ہو جاتے ہو، ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے. ان تینوں کا احترام کرنا ہے. وجاء ولد، جیسے باپ آئے تو حکم حدیث، حکم رسول یہ ہے کہ وہ بندہ اٹھ کے ایک مرتبہ کھڑا ہو. جب باپ آئے نا تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے. جب تک باپ نہ بیٹھے بندہ نہ بیٹھے.
اگر باپ اندر گھر میں آتا ہے جیسے داخل ہو تو پھر باپ کے آگے آگے نہ چلے، باپ کے پیچھے پیچھے چلے. اوکے، جب ماں آ جائے تو ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ اٹھ کے کھڑا ہو. بہت شکریہ. ماں آ جائے ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ. ماں آئے آگے اٹھ کے ریسیو کیا، ماں کا ہاتھ لیا، چوما، ماں کے پیر پکڑے، چومے. ٹھیک ہے. دونوں کہتے تھے میٹھا اور اچھا پھل اس درخت پہ ہوتا ہے جو زیادہ چھپا ہوا ہوتا ہے. آگے بڑھ کے ماں کو لے کے آئے، اماں جان بیٹھ گئے، آپ بھی ساتھ بیٹھ گئے. پھر ماں کے احترام میں کھڑے ہوئے، ماں کا ماتھا چوما، ماں کو سیدھے سے لگایا. اماں جان آپ ٹھیک ہیں؟ آپ تشریف رکھیں، میں پانی لاؤں، کچھ لاؤں، کھائیں گے پیئیں گے، مزاج ٹھیک ہے؟ اماں ناراض ہے، غصے میں ہے، آپ ٹھیک ہے؟ اماں جان آپ ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ معصوم فرماتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس اسے دولت نہیں ہے، آپ وہ ڈیمانڈ ماں کی پوری نہیں کر سکتے، پھر بھی انکار نہیں کرنا. اماں جی ہو جائے، آپ دعا فرمائیں گے نا، ہو جائے گا. بات کر کے پھر ماں کے احترام میں بیٹھے. اس کے بعد پھر اور جب ماں باپ بڑھ جائیں تو معصوم رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے جو دوست ہوتے ہیں، ماں کی سہیلیاں، باپ کے دوست، ان کو اتنا احترام دو جتنا ماں باپ کا احترام. اچھا، ماں باپ آئے کھڑے ہو جانا، ماں باپ آئے جھک کے ملنا، ماں باپ آئے فزیکلی ماں کے قدم چومنے چاہیے. جب کوئی گھر سے باہر جاؤ نا، فزیکلی ماں کے قدم چومنے چاہیے، کھڑے ہو جانا چاہیے. تو جو بھی بندے کا ماں باپ ہے، استاد ماں باپ ہے، کھڑے ہو جاؤ. پتہ ہے بچہ کہتا ہے اسٹینڈ اپ، استاد جی آ گئے، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو وہ ہوتا ہے احترام کا، کھڑے ہو جاتے ہیں. جو بچہ نہ کھڑا خود ہی اندر سے بڑھتا رہتا ہے، یار میں نے کیا کیا ہے، میں نے غلط کر دیا. اوکے، تو جب بھی ماں باپ ہے، سسر جس نے آپ کو بیٹی دی ہے وہ آئے کھڑے ہو کے احترام کریں. ہمیشہ کہیں آپ کا میں شکر گزار ہوں، آپ نے بیٹی کو پالا پوسا، دین دیا، عزت دی، کپڑے دی، احترام سکھایا، حیا سکھایا، مجھے بیٹی دے دی، میں آپ کا مشکور ہوں. حالانکہ ہم نہیں کرتے ایسا، نہیں کرتے. ہماری پریکٹیکل لائف آج میں چاہ رہا تھا آج اور کل کی نا، میں تھوڑی تھوڑی میں آپ کو دین کی تبلیغ اور پریکٹیکل چیزیں دکھاؤں. یہ چیزیں ٹھیک ہے. ماں کا آپ نے بتا دی ہے، ساس کا بھی بتا دیا. میں آپ اس کے بارے میں کیا ماشاء اللہ ضرور پڑھتے مل کے محمد زمانہ تھا نا جہلیت کا، تو لوگ اپنی بیوی کی ماں سے بھی نکاح کر لیتے. لوگ جاہلیت زمانہ میں باپ نے کسی اور سے نکاح کیا ہوتا نا، باپ چھوڑتا تھا تو وہ اس سے نکاح کر لیتے تھے. آپ میری ساس ہو، آپ کی ساس ہو، ماں ہے، میرے بدن زیارتوں پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، لیکن ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے. اپنی ماں کے ساتھ رہ سکتے ہیں لیکن ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. آپ کو گریز کرنا پڑے گا. ماں کے گوٹوں کو ہاتھ لگاتے ہو، ساس پہ لگا سکتے ہو، لیکن جو پردے والی باؤنڈری ہے نا اس سے رکھنا. وہ بھی ماں ہے، اس کو احترام دینا ہے، اس کو انکار نہیں کرنا ہے، پیار دینا ہے، محبت دینی ہے. باپ آئے کھڑے ہونا، استاد آئے کھڑے ہو گئے، سسر آئے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کس کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں؟ جو عالم دین نظر آ جائے، جس کے پاس دین کا علم ہو، کھڑے ہو جاؤ. اور کوئی جو رسول اللہ کی اولاد میں سے سید ہو، کھڑے ہو جاؤ. یہ 4-5 کوالٹیاں اس لیے کھڑے ہو جاؤ. ہاں، باپ کا دوست کھڑے ہو جاؤ، محلے کا بزرگ ہے اس کے ساتھ پیار کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. تو آپ سمجھ میں آیا یہاں فضیلت بنتی ہے. باپ آئے کھڑے ہو جاؤ، باپ کی قبر پہ جاؤ، سرہانے بیٹھو، پینتی بیٹھو، پوری 5 انگلیاں قبر میں ڈالو. ہم جو پڑھتے ہیں یہ فاتحہ چھوٹا فاتحہ ہے، یہ فاتحہ نہیں ہے. ایک دفعہ اللہ ہم 3 دفعہ قل اللہ پڑھتے ہیں، یہ فاتحہ نہیں ہے.
اصلی فاتحہ کبیرہ ہوتا ہے، ایک دفعہ الحمد، 11 دفعہ سورہ قل هو اللہ احد، 7 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پڑھیں تب جا کے پورا فاتحہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہونا ہے، استاد آئے کھڑے ہونا ہے، پیر صاحب صحابات آئے کھڑے ہونا ہے، بزرگ بزرگ کھڑے ہونا ہے احترام کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، علی باپ، حسن باپ، حسین باپ، زین العابدین باپ، سارے ہمارے باپ ہیں، آخر میں زمانے کا امام ہے، اس لیے جب ہم انہیں سلام کرتے ہیں تو واجب ہے کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے ہم زمانے کے امام کا نام لیتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا باپ ہے، ہم اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ضرور پڑھتے بلکہ محمد والے محمد بوڑھے ماں باپ ہیں اور ایک بندہ چاہتا ہے میں کربلا زیارت پہ جاؤں، دل تھا کہ میں نا باپ کو لے کے جاؤں، پوچھا کہ باپ کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا میرے سامنے ایک حدیث آ جو حدیثیں پڑھتے ہیں ساری حدیثوں کا معانی اور مطلب اسی وقت سمجھ لیا، سالوں کے بعد جیسے بندے کو خواب آتا ہے نا اس کی تعبیر اسی وقت نہیں ہوتی، کئی سال لگتے ہیں آپ کے سامنے وہ ڈور اوپن ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی انسان جو ہے نا وہ حدیثوں کے بارے میں لیے کون سی حدیث پڑھی ہے، کون سی حدیث سامنے آ گئی ہے کہ جو کہا کہ حدیث یہ ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ایسے ہوتا ہے جیسے امت کے لیے نبی ہوتا ہے۔ مولا نے سمجھا نہیں، کہا نبی کی دعا اپنی امت کے لیے رد نہیں ہوتی، باپ کی دعا اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں بابا کو میں زیارت کربلا لے جاؤں۔ اچھا کربلا کہنا چاہتی ہوں جی میں اب تیاری کرتی، تیاری کرنے کے بعد گھر سے نکلنے لگے تو ماں بہت بوڑھی تھی، باپ اتنا بوڑھا تھا چل نہیں سکتا تھا، اپنے گھنٹوں کو بٹھایا، 1 میل کا فاصلہ کروں گا، تھوڑی دیر کے لیے رکوں گا، ایسے کرتے 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 انشاءاللہ مہینہ 2 مہینے لگیں گے تو میں وہاں لے جاؤں گا۔ بس طبعا 500 میل کا فاصلہ ہے، 750 760 کلومیٹر بس طرح سے کربلا۔ کیسے کرو؟ گھر سے باہر نکلے، ماں نے آواز دی، جب ماں نے آواز دی نا تو اب واجب ہے ماں کی آواز سننا، باپ نماز پڑھ رہے ہو تو آواز دے تو نماز جلدی جلدی ختم کر کے باپ کی بات سنو، ماں نماز پڑھ رہا ہو، ماں آواز دے، نماز مستحب ہو، نماز توڑ دے، ماں کی بات سنو۔ ہم دور ہے نا کافی ماں باپ کے پیار میں، جب ہم خود ماں باپ لگتے ہیں تو پھر ہوتا ہے، ماں نے آواز دی کاؤنٹ کے دل کا پیچھے، اماں کیا بات ہے، کیا بیٹا میرا دل چاہ رہا ہے میں بھی کربلا جاؤں، میرا بھی دل چاہتا ہے، آپ کوئی بات نہیں ہوگا۔ یہاں بھی ایک حدیث ہے، اب وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے اگر ماں باپ آپ سے ایسی چیز کا مطالبہ کریں جو آپ پوری نہ کر سکتے ہیں پھر بھی ماں باپ کو انکار نہیں۔ حدیثوں کے بارے میں بتانا مثال کے طور پر میں نے یہ حدیث پڑھی تھی پیری کاٹنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، یا پڑھی تھا نہیں،
ادھر پڑھ جائے. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, بیری کا درخت کاٹنے والے پر اللہ کی لعنت. اب آپ جب حدیث سنتے ہیں نا, مثلا آپ نے کس سے حدیث سنی تو پریشان ہو گئے, یار اتنی بچپن میں بیریاں کاٹی ہیں, کوئی ذمہ دار ہے تو وہ بیری آڑے ان کی کاٹنا پڑتی ہے, تو یہ کیسے ہو گیا؟ کہا نہیں, السکرت الف لام میں خاص بیری. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کئی سال ایک مومن نے لگائے اور وہ کھانا کعبہ میں کھڑا ہوا. ایک بندہ ہے جس کے جسم سے بدبو آ گئی اور وہ کھانا کعبہ کا پردہ, ستر کعبہ, ٹھیک ہے, یہ حکم ہے نا کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا مانگنے کا. تو وہ جہاں مولانا بات بلاتا تھا نا, وہاں رش بہت ہوتا, کہیں ادھر کونے میں کھڑا ہو جائے تو کعبہ کا پردہ پکڑ کے نا, وہ ٹائٹ پردہ ہوتا, ہاتھ رکھ لے اوپر, دعا مانگی جائے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا. حالانکہ یہ پردہ عرش سے نہیں آیا, بڑے پیار سے میں نے بات کر رہا ہوں, میرے دل کو لانا دھوڑ کے لانا, ٹھیک ہے. تو یہ پردہ عرش سے نہیں آیا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جب آتے تھے تو سیم لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے, تو کعبے کے اوپر پردہ نہیں تھا. لوگوں کے گھروں کا لوگ طواف کر کے لنگر نیاز دے کے چلے جاتے تھے. پہلا پردہ کعبے کا اللہ نے حکم دیا, ابراہیم اپنی بیویوں کی چادریں لے کے پہلا پردہ چادروں کا سی کے کعبے کو غلاف پہنا دے. یعنی جو مائیں قربانیوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی, ان کے چادروں کا پردہ جناب ابراہیم نے لے کے لپیٹا, تو اس وقت سے کعبے کا غلاف بننا شروع ہو گیا. تو وہ بندہ کعبے کا غلاف پکڑ کے نا رو رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے, بارے الہ تیری رحمت سے تیرا گناہ بڑا. حالانکہ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کیوں؟ اللہ کی رحمت بڑی ہے, بندوں کے گناہ چھوٹے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرا گناہ بڑا ہے, میری غلطی بڑی ہے, میری گستاخی بڑی ہے, ٹھیک ہے, پروردگار مجھے کون معاف کرے گا؟ ایک علی کے چاہنے والا, سبحان اللہ سبحان اللہ, علی مولا کے دل میں محبت رکھنے والا قدرت بازو سے پکڑا, خبردار اللہ کے گھر میں نا امیدی نہیں ہو سکتی. کہا کہ اگر تجھے پتا چل جائے کہ میں کون ہوں, میرا گناہ کتنا بڑا ہے, تو بھی میرے اوپر تھوکے گا. اتنا بڑا گناہ مجھے بتا. لے گیا, ایک طرف لے گیا, لے جانے کے بعد کہا کہ میں وہ بدبخت ہوں, ان 100 بندوں میں سے ایک میں وہ ہوں جو بتوکل عباسی میں 100 بندہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا. میں بھی چل آپ کو وہاں حدیث کا بتانا کہ ترجمہ کیسے ہوتا ہے, کیسے پتا چلتا ہے, ٹھیک ہے. 100 بندہ بھیجا تھا, ہم نے قبر کو کھودا, حل کرانے کی کوشش کی, پانی چھوڑا, حائر حسینی بن گیا. ہم نے قبر کو کھود دی, جب دادی نے قبر کھودا تو وہاں سے تیر چلنا شروع ہوئی. وہ 4000 فرشتہ جو چاہتا تھا کہ حسین ابن علی کی مدد کرے, تو مولا نے منع فرما دیا, I don't want your help, مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے ہے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا, کربلا کی مٹی چہروں پر مل کے, پروردگار قیامت تک ہمیں حسین کا مجال رہنے دے. وہ فرشتے تیر برسائے, تیر لگے, لوگ مر گئے, ڈر کے دوڑ گئے. کہتا ایک تیر میری کان میں لگا, اس وقت سے
یہ تیر جو ہے لگا میرے خون شروع ہو گیا، بدبو نہیں جاتی ہے۔ حسین ابن علی کے خون اور مٹی کا معجزہ یہ ہے کہ اگر حلال زادے پر لگ جائے تو رحمت بن جاتا ہے، اور اگر دشمن علی کو لگ جائے تو رحمت بن جاتا ہے۔ جیسے وہ یہودی کی بیٹی تھی نا، باغ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ یہودی باغ تھا، اکیلی بیٹی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، باغ فروٹ توڑ کے نا اولیو زیتون کی بیچنے چلا گیا، تو وہ گئی تو اس نے نا کبوتروں کی نا مختلف آوازیں سنی، اس نے کہا پتہ نہیں ہمارا پھل نہ جانور خراب کرے، تو ہاتھ میں چھڑی لے کے اڑانے کے لیے، ہاں جسے پتا آواز منہ سے نکالتا کر رہی تھی، اوپر ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا، اس کے پروں پہ حسین ابن علی کا خون لگا ہوا تھا، اور ایک قطرہ اس کی آنکھوں میں گرا۔ چند لمحے پہلے نبینا تھی، جب خون گرا تو نگاہ کھل گئی۔ ایک روایت میں نے یہ مضمون جاری رکھوں، حدیث کا مبلغ جاری رکھوں نا، ٹھیک ہے۔ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے، جہاں سے ملت بیضا گزر جائیں، ارے وہاں کی کنکری بھی گوہر شبتاب ہوتی ہے۔ میں گزارش کروں گا، حبیب آباد کی یہ روایت نہیں جس طرح آپ سنتے ہیں، ہمیں قبلہ صاحب بڑی مشکل سے میسر ہوئے، ایسے عالم دین روز روز سننے کو میسر نہیں ہوتے۔ مولا ملک صاحب کی عمر دراز فرمائے، جنہوں نے ہمیں ایسا ہیرا عطا کیا، اور آپ کی یہ خاموشی مجھے افسوس ہے، کبھی ایسی بھی مجلسیں سنیں، ذکر علی بے شک اہم عبادت ہے، میرے مولا کا ذکر، مگر ایسے فضائل جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، جو ائمہ طاہرین نے یہ قربانیاں دی کہ والدین کی عزت کیسے کرنی ہے، بڑوں کی عزت، یہ مجلسیں بھی آپ سنیں اور ایسے کر کے داد دیا کریں۔ مانگتے آپ کیسے ہیں کسی سے؟ جب کوئی بانٹ رہا ہو تو کیسے مانگتے؟ ایسے کہ مجھے دو، یہ جو آپ ایسے داد دیتے ہیں نا، یہ امام حسین سے خیرات مانگتے ہیں، اور ایسے ہاتھ اٹھا کر آپ داد دیں، قبلہ صاحب کو پتہ چلے کہ واقعی حبیب آباد کے مومن واقعی عالم دین کی عزت کرتے اور سنتے ہیں۔ نعرہ حیدری! مولا اچھا، آپ کو جو ایک میں روایت میں پڑھا کہ وہ عورت کے بچی کے کوڑ تھا، برس کوڑ تھا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور آنکھوں میں خون گیا، آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ وہ جب یہودی آیا نا، اس نے بیوی سے پوچھا، بیٹا آپ بڑی پیاری بچی ہیں، بڑی عزت والی ہیں، تو میری بیٹی تھی نبینا تھی، اور وہ کوڑ تھا، برس تھا، آنکھیں نہیں تھی، کہا بابا میں ہی میں تیری بچی ہوں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ کہا یہ کبوتر اڑایا ہے میں نے، اس کے پروں سے خون نکلا ہے، وہ خون یا کسی ولی کا تھا یا نبی کا تھا۔ لبیک یا حسین! 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 نعرہ حیدری! ٹھیک ہو گیا؟ اب مولا کے خون میں تاثیر ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا کہاں پہنچے تھے تو یاد ہے؟ اس بندے کو پکڑا ہوا ہے کہ تجھے تیر لگا، اچھا تو 100 بندوں میں سے ہے، اچھا مجھے یہ بتا تو جب وہاں پہنچا تو تم نے کیا دیکھا؟ تو جو حدیث ہے رسول اللہ نے کہا متوکل عباسی 288 دن کے بعد آیا ہے، کتنے نبی پاک 10 ہجری میں گئے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں بیٹھ کے اس ٹائم کی ہوگی نا، یعنی 270 سال کے بعد
حدیث کا ترجمہ نکل رہا ہے. کہا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو حسین ابن علی کے سرحانے ایک بیری کا درخت تھا جو چوتھے امام نے لگایا تھا. جو بھی قائل ہوگا اس کے نیچے بیٹھے گا. نبی نے فرمایا تھا جو یہ کہے گا اس میں اللہ کی لعنت. یہ ہر درد نہیں، وہ خاص بیری کا درد ہے. ٹھیک ہو گیا. ایسے حدیث میں جو نا نبی پاک نے فرمایا صحابہ کے تشریف فرما تھے. میں موضوع ہوتا نہیں ہے، ماں باپ پہ ہی آنا ہے، ماں باپ پہ ہی ہم آئے. ٹھیک ہے. تو نبی پاک صحابہ کی چاروں پر اس وقت یہ جو کعبہ شریف قریب گھر تھے، قریب گھر سب سارے بنو ہاشم کے تھے، پھر اور لوگوں کے بھی گھر تھے. ٹھیک ہے. اور جو سرکار جتنے بھی لوگ تھے بڑے بڑے سردار، وہ کعبہ جہاں اسے کہتے ہیں مطاف کو، طواف والی جگہ، اور سب سے زیادہ قریب گھر تھا سرکار جناب ابو طالب کا. آپ جائیں عمرے پہ جائیں. اچھا کعبہ آدھا چھتا ہوا ہے، آدھا نہیں چھتا ہوا. اسے جو وائٹ وال ہے نا، سفید دیوار آدھی بنی ہوئی، اور ادھر سے بھی راستہ ہے اس میں آنے کا، پر نالا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ادھر سے جائے تو بھی راستہ ہے. جدھر سے وہ ہے نا خانہ کعبہ کا دروازہ، تو ساتھ دیوار جو دو راستہ ہے، اس کے اندر نیچے حضرت حاجرہ کی قبر ہے. وہ پھر جملہ کہوں گا، پوری مسلمان، پوری قومیں، پوری کائنات کے مسلمان جناب حاجرہ، جناب اسماعیل کی قبر بھی وہاں ہے، بہت سارے انبیاء کی قبریں وہاں ہیں، اور حجت خدا زمانے کا امام وہیں کھڑے ہو کے انگشت کی پشت پہ ہوئے ہوئے ناخن کی نوک سے وہ جو کعبہ کا دروازہ کا وہ میزاب ہے، پردانہ ہے، اس دیوار کو مولا اشارہ کریں گے، دیوار پھٹ جائے گی. درمیان میں سے سلمان محمدی سمیت 30 صحابی باہر آئیں گے. انہیں قبروں پر نماز نہ پڑھو، حسین کے پاس جاتے ہو، سامنے صحیح ہوئی ہے، نماز پڑھتے ہو. اللہ نے فرمایا میرے گھر آؤ تمہیں ملنگ بناؤں گے. قبروں پر نماز نہ پڑھائی تو میں بھی خدا ہی نہیں. پانی کی سبیلیں نہ لگاؤ، کبھی کوئی گورنمنٹ، کبھی کوئی گورنمنٹ، کدھر سے تو مولوی اٹھ کھڑا ہوتا ہے. یہ سبیلیں نہیں پینی چاہیے، یہ بنا نہیں کرنا چاہیے. تو ان سبیلوں کے بارے میں کہتے ہیں نا، جو تیرے گھر میں ریز کا پانی ہے وہ بھی حسین کی ماں نسل کا ہے. سیدہ کی داد پر بلند تر سر آواز. سلوات بہت خوبصورت پڑھی ہے، مل کے سلوات پڑھی. سرکار بیٹھے ہوئے تھے. سرکار نے نگاہ نور، نگاہ عقیدت، رأس محمد، سرکار نے مصطفیٰ نے اپنا سر اٹھایا. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آخری زمانے کی نشانیاں کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا کعبے سے اونچی عمارتیں بنیں. کعبہ چھوٹ گیا، یقین مانا. اس کے بعد سرکار نے فرمایا کعبے کا جو مطاف ہے نا، مطاف جو طواف کرتے ہیں، تو وہاں لوگ میوزک لے کے آتے ہیں. اس وقت 2 4 10 بندے ایک ڈھول اٹھاتے تھے، 4 بندے مارتے تھے. اتنے بڑے میوزک کے انسٹرومنٹ ہوتے تھے. تو لوگوں کے دماغ میں یہ حدیث نہیں جا رہی تھی. ٹھیک ہے. یہ حدیث تب کھلی جب سمارٹ فون بنا،
لوگوں نے جیب میں لیا، ادھر کباب کر رہے تھے، ادھر گانے بج رہے تھے۔ کتنے سالوں کے بعد حدیث کا ترجمہ سامنے آیا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ لوگ آخری زمانے میں پیسے دے کے وزن کم کروائیں گے۔ اس زمانے میں لوگ پیسے دے کے وزن زیادہ کرواتے تھے، جو زیادہ موٹا ہوتا تھا وہ ویلیویبل ہوتا تھا، اس کی زیادہ عزت ہوتی تھی۔ اب ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، میں بہت دفعہ پڑھ بھی چکا ہوں، چلو آج پھر پڑھ دیتا ہوں۔ ایک بندہ تھا مروان بن حکم، رسول اللہ نے اسے مدینے سے 3 میل دور پھینکا تھا۔ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ آیا، اس نے اور 3 میل دور کر دیا۔ دوسرا خلیفہ آیا، اس نے اور 3 میل دور کر دیا۔ تیسرا خلیفہ آیا، اس نے بیٹی کا رشتہ بھی دیا اور مسلمانوں کے خزانے کا وارث بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اسے مروان وہ اس کی بیگم شراب سے لوگ بات نہیں آتے تھے، بیگم موٹی تھی، اسے چاند سے مل گیا، یہ گھر میں آ کے سوئے، وہ اتنی موٹی تھی اوپر بیٹھ گئی۔ بات سمجھ گئے ہو نا، اتنے لوگ موٹے ہوتے تھے۔ جیسے چائنا میں ہوتا تھا، لوگ پیسے دے کے آج بھی وہ جوتے لوہے کے بناتے ہیں بچیوں کو، جن کے بڑے پیر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں رشتہ اچھا نہیں، ان کی ایک تھنکنگ ہے نا۔ ٹھیک ہے، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کے لیے میں جلدی سے بات کر دوں۔ مطاف، جب کبھی آپ جائیں جو وہ وائٹ وال ہے، چھوٹی سی دیوار ہے سفید، وہ اس کے اندر فرش کے اوپر سفید سنگ مرمر لگا ہوا، تقریباً 1.5 فٹ چوڑی اور 3 فٹ لمبی پلیٹ ہے ٹائل۔ وہ اس دیوار سے 8 ٹیلے گنے تو یہ گھر تھا جناب ابو طالب کا۔ جیسے بھائی شبیر نے کہا نا ابھی یہ گھر تھا جناب ابو طالب کا، جو ان کو ورثے میں ملا تھا، وہ سرکار نے اپنی بیٹی علی کی بہن کو دیا۔ تیرا اور میرا رسول وہاں سو رہے تھے کہ رسول کو پہلی معراج وہاں سے شروع ہوئی۔ ایسی حقیقتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑی دیر کے بعد وہ شروع ہوتی ہیں، وہ باپ اور وہ ماں۔ ٹھیک ہے، حدیث سرکار کی، اچھا مجھے بھی لے کے چلو، ٹھیک ہے میں لے چلتا ہوں، میں لے چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب حدیث کہاں سے شروع ہوئی؟ کربلا تک گئی۔ اس بندے کی بدبو کیا کیسے ہوا؟ کل کوشش کریں کہ یہ حسین ابن علی کے لہو کی خوشبو یہ اس کی مٹی سے کیوں آتی ہے؟ ٹھیک ہے، کوشش کریں کیوں آتی ہے؟ ساری دنیا کی مٹی کھائی جاتی ہے، کربلا کی مٹی نہیں کھائی، کربلا بھی کھائی جاتی ہے، پوری دنیا کی مٹی کھانا حرام ہے۔ کوشش کریں گے کل انشاءاللہ اس ٹاپک کے اوپر بھی آگے جائیں۔ تو آپ نے آج کہا ماں اور باپ، رسول اللہ نے فرمایا باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ ایک مومن نے باپ کو لے کے گیا، کیوں؟ باپ ایسے ہوتا ہے خاندان میں جیسے امت کا نبی ہوتا ہے۔ 1 میل کے لیے باپ کو اٹھایا، آگے چھوڑا، ماں نے کہا، پھر ماں کو 2 میل آگے چھوڑا، ایسے کرتے 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 جب کربلا کی حدود میں داخل ہونے لگا تو حدود کے اوپر ایک ایسی شخصیت ہے جس نے ابا اپنے لپیٹی ہوئی ہے اور وہ کہتی السلام علیکہ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے میرا آپ پر سلام ہو۔ عجیب سرکار آپ کون ہے؟ آپ کون ہیں؟ میں تو جانتا نہیں۔ آپ اللہ کے بندے نہیں؟ جی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ سرکار نے فرمایا یہ تیری ماں ہے؟ جی میری ماں ہے۔ اچھا اس کا خیال میں رکھتا ہوں، 2 میل باپ کو چھوڑ کے آیا، اسے بھی لے کے آیا۔ جب لے کے آیا نا تو اس نے دیکھا کہ جہاں وہ شخصیت کھڑی ہے وہاں خون پڑا ہوا ہے، گھبرا گیا۔ سرکار آپ کون ہے؟ رو کے کہا میں حسین ابن علی ہوں۔ تو میری زیادت میں کیا ہے؟ تو ماں کو لے کے باپ کو لے کے میری زیارت کے لیے آیا ہے، کربلا چھوڑ کے میں تیری زیارت کے لیے آیا ہوں۔
قربان جاؤں اللہ جانے آج حسین کی صرف 2 راتیں باقی ہیں. حسین ابن علی کی نماز تہجد کا نتیجہ علی اکبر. محمد کی شکل والا بیٹا خدا جانتا ہے جسے جناب زینب نے 18 سال برقعے میں پالا. معصوم کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، رسول اللہ کے پسینے سے سب سے زیادہ خوشبو آتی ہے. خدا جانتا ہے مکے کے باہر کے لوگ آتے تھے نا، مدینے کے باہر کے لوگ مضافات مدینہ کے شاپنگ کے لیے، اور آ کر کے دکانداروں سے پوچھتے تھے یار تیری دکان سے، تیری دکان کے باہر گلی سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے ملے گی؟ دکاندار کہتا ہے یہ خوشبو کہیں سے نہیں ملی، ابھی ابھی اکبر اور عباس ہو کے گئے ہیں. ایک نبی کی خوشبو والا، ایک علی کی خوشبو والا، ہو بہو شکل مصطفیٰ رکھنے والا علی اکبر. کبھی حسین ابن علی نے علی اکبر نے کچھ مانا ہوا، انکار نہیں کیا. ایک مرتبہ علی اکبر نے انگور مانگے، موسم نہیں تھا، انگوروں کا موسم نہیں تھا. حسین ابن علی نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ بلند کیا، جنت میں جھک کے نور کا خوشہ حسین کے ہاتھ میں. بیٹا نور کھا جو تجھے چاہیے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت سننے والے مومن ہیں. خدا کے لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نص ہے میرے مولا کی علی اکبر کے مسائل پر. امام فرماتے ہیں علی اکبر کے مسائل پڑے گئے، اگر کوئی مومن نہ روئے 4 سال کی بطول عرش پہ بیٹھ کے کر دیا ہے. بابا اسے کیا پتا جب علی اکبر کو پچھی لگی تو حسین گرا کہتے ہیں. اجمل اللہ کوشش کرنا بھیک مانگتے ہو میں اس راستہ الفاظ کی گٹھڑی آپ کے دل پہ رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے اثر کر جائے. خدا جانتا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ وقت فرماتی ہیں، یہ بھی فرماتی ہیں میں نے کئی مرتبہ حسین ابن علی کو دیکھا ہے آدھی رات کے وقت اکبر کے پیروں کی طرف کھڑا ہوا ہے. اتنا خوبصورت نام حسین کا علی اکبر. ماسا پڑھتے تھے تو زیارت، چہرہ سامنے آتا تھا تو زیارت. جب کہا اکبر نے آ کے بابا مہربانی فرما بتا دے ایک مسئلہ، حکم کر بیٹا. بابا یہ بتا زہرا کا بیٹا افضل ہے یا ام لیلا کا بیٹا افضل ہے؟ روئے کے حسین نے کہا کجا بطول کجا ام لیلا. آج باندھے کہا بابا زہرا کے بیٹے پر ام لیلا کے بیٹے کو قربان ہونے کی اجازت دے. اکبر تو بار بار مجھ سے موت کی اجازت مانگتا ہے. حدیث ہے، خدا جانتا ہے سب سے زیادہ انسان کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب جوان بیٹا چلتا ہوا باپ کے سینے سے لگے. حسین ابن علی نے کہا اکبر اٹھ کے کھڑا ہو. اکبر اٹھ کے کھڑا ہوا، خیمے سے باہر آیا.
حسین نے نانا محمد والا امامہ سر پہ رکھا. جناب خدیجہ کا جب دنیا سے انتقال ہوا تھا رسول اللہ کے پاس جو سرکار کے راستے میں تھے اللہ نے ایک عبا بھیجی تھی. سرکار نے فرمایا اس کا کفن میں خدیجہ کو دوں گا. کفن کی تیاری ہوئی, فوراً جبرائیل آئے, کہا ہماری خدیجہ میں مجھ اللہ کی خاص قریب ہے, اس کا کفن مجھ اللہ کے ذمہ ہے. یہ عبا محمد مصطفیٰ تو رکھ لے اور یہ تو علی کو دینا, علی حسن کو دینا, حسن حسین کو دینا. کربلا میں یہ عبا حسین کے کام آئے گی. حسین ابن علی نے وہی عبا اکبر کو پہنائی, امامہ محمد کا اکبر کو پہنایا. ایک لمحے کے لیے خیموں سے باہر جا. حسین کا بیٹا جب باہر ہو کے آیا یزید کی فوجوں میں کوہرا مچ گیا. ہر کوئی کہہ رہا تھا واہ محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بابا مجھے موت کی اجازت دے. وقت معین تھا, حجت نے وہ کام کرنا تھا جو نانا کے سر پہ تاج رکھتے وقت اللہ سے وعدہ کیا تھا, حسین تیرا دین ضرور بچائے گا. حسین کو اپنے جوان دینے پڑے تب بھی, مہمان دینے پڑے تب بھی. حسین کے سارے مہمان مارے گئے. جوان علی اکبر نے موت کی اجازت مانگی, کہا ایک مرتبہ ساری زندگی تجھے سیدہ زینب نے پالا ہے, تیری سبھی ماں ام لیلا ہے, ٹھیک ہے, جلدی کر ماں کو مل گیا. ماں کے خیمے کے دروازے پہ جا کے قربان کیا. اندر سے آواز آئی من انت للباب, دروازے پر کون ہے؟ کہا اماں میں تیرا بیٹا علی اکبر. روز کاج میں دروازہ بھول گیا ہے, تیری ماں میں نہیں, تیری ماں زینب ہے. کہتی ہے ماں مجھے تجھے نے بھی بتایا ہے, بابا نے بھی بتایا ہے. علی اکبر اندر آ. جیسے اندر آئے بی بی نے سر کی چادر اتار دے کر ریت پہ مسلح بچھایا. کہا اکبر بیٹھ جا. اکبر بیٹھ گیا. کہا میرا دل چاہتا ہے تو بیٹھا رہے, میں دیکھتی رہو. اکبر نے کہا تاج والا صندوق لے گیا. اکبر تاج والا صندوق لے گیا. بی بی نے چند لباس نکالے, 1 سال والا لباس اکبر کے بدن سے بس گیا, رکھ دیا. 2 سال والا, 3 سال والا, 15 سال والا, 18 سال والا لباس نکالا. پھر شادی کا جوڑا نکالا, اکبر کو بس کر کے رکھ دیا. اما یہ کیا ہے؟ تیری منت مانی تھی, تیری شادی ہوگی, میں صدقہ کر دے گی. تیری شادی موت سے ہو رہی ہے, فوجیں آئے گی, میں نوکری لے گا. اکبر کا صدقہ. وسيعلم الذين ظلموا والمنكرين ربنا تقبل